کہ جیسے ایک تالا ہے نا، انسان کا مقدر بھی ایک تالا ہی ہے. کچھ عبادات فرائض میں ہیں، کچھ اللہ کی لاڈلی عبادتیں ہوتی ہیں. تو آج بھی ان لوگوں کے لیے ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے ہوں، بہن بھائی آپس میں شوہر جو ہے وہ بیوی کا فرما بردار نہیں ہے یا بیوی شوہر کی فرما بردار نہیں ہے، اس عمل کو آپ نے 5 دن سے زیادہ نہیں کیا. السلام علیکم ناظرین. آج کے وظیفے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ان گھروں میں، ان افراد میں، ان دفاتر میں، ان ورک سٹیشنز پہ جہاں پہ آپ کے ساتھ رہنے والا شخص، آپ کے ساتھ کوئی دوست ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یا کوئی بڑا یا سینئر یا جونیئر، جس کو آپ نافرمان کا یا ڈس اوبیڈینس کا نام دے سکتے ہیں. آپ کا کہا نہیں مانا جا رہا یا آپ کے ساتھ کچھ ایسی تلخی کی جاتی ہے. ایسی صورتحال میں کون سا ایسا وظیفہ سید محمد علی زنجانی صاحب ہمیں سجیسٹ کریں گے، ہم ان سے جانیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ وظیفے کو اکثر جب ہم سید محمد علی زنجانی صاحب سے بات کرتے ہیں تو وظیفہ پڑھنے کا، اس کا جو عمل ہے، اس کی جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اس کے جو پروٹوکول کے مدارج ہیں، اگر وہ پرفیکٹ ایسے ہی ہوں جیسے کہ سید محمد علی زنجانی صاحب بتاتے ہیں تو اس کے نتائج 100% آتے ہیں. کیوں زنجانی صاحب؟ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا. اور بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ جیسے ایک تالا ہے نا، انسان کا مقدر بھی ایک تالا ہی ہے، اور اس تالے کو صرف وہی چابی کھولتی ہے جو اس تالے کے لیے بنی ہے. اگر آپ اس میں کوئی اور چابی لگائیں گے، اپنے طریقے سے لگائیں گے، تو تالا نہیں کھلتا. تو اسی طرح جب آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے اعداد ہیں، اس کے حروف ہیں. بزرگان دین نے بڑی ریسرچ کے بعد اس کی خاص ترتیب جو ہے اولیاء کرام نے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے کہ اس طرح سے اگر آپ پڑھیں تو اس وظیفے کی افادیت ہو جاتی ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے انسان عبادت کرتا ہے، لیکن اگر عبادت خضوع و خشوع کے ساتھ کی جائے تو وہ پھر لازم و ملزوم اس کا حصہ بن جاتا ہے. کہ کچھ عبادات فرائض میں ہیں، کچھ اللہ کی لاڈلی عبادتیں ہوتی ہیں. جیسے تہجد ایک لاڈلی عبادت ہے، دعا کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. تو یہ وہ وظائف جو ہیں یہ اللہ کی لاڈلی عبادت ہے. جیسے بچہ اپنے والدین سے لاڈ کرتا ہے، پیار کرتا ہے، والدین کرتے ہیں، کبھی ضد کر کے منوا لیتا ہے، کبھی پیار سے، یا کبھی ویسی والدین جی کو بالکل ایسے ہی، محبت ہو اللہ غفور جاتی ہے. الرحیم ہے. تو آج بھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے بڑے پریشان ہوں، یا جن گھروں کے اندر نافرمانی ہو، ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے ہوں، بہن بھائی آپس میں لڑتے ہوں، یا دفتر کے اندر بھی ایون اگر کوئی مسئلے چل رہے ہیں، یا شوہر جو ہے وہ بیوی کا فرما بردار نہیں ہے، یا بیوی شوہر کی فرما بردار نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے ایک بڑا مجرب و نافع قسم کا وظیفہ ہے، لیکن عمل بھی ہے. کہ سب سے پہلے تو آپ یہ عادت ڈالیں اپنے گھر میں ایک دفعہ دن میں اذان ضرور دیا کریں. یہ اس آزان دی. وظیفے کا حصہ ہے کہ ایک دفعہ دن میں اذان ضرور اپنے گھر میں دیا کریں، کیونکہ اس وظیفے کو اذان دینے کے فوراً بعد ہی کرنا ہے. کہ اذان دینے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنا دایاں پاؤں آگے رکھنا ہے اور بایاں پاؤں پیچھے رکھنا ہے، اور چہرہ آپ کا قبلہ رخ ہوگا، قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہوگا. اور آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 اس کو 50 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ. اور اس کے بعد جس بھی شخص کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، یا جس بھی اپنے بچے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا یا کسی کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کی جو بھی نافرمانی ہے ودن 50 ڈیز آپ اس کے مزاج میں تبدیلی رونما دیکھیں گے کہ تبدیلی آ رہی ہے، ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس عمل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے 50 روپے کا آپ نے اس کا زکوٰۃ یا صدقہ جو بھی آپ ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں. اور اس عمل کو آپ نے 5 دن سے زیادہ نہیں کرنا، صرف 5 دن. یہ 5 دن ریگولر کرنا ہے، ریگولر ڈیلی. کرنا ہے. اور آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82، اس کو آپ نے 50 دفعہ پڑھنا ہے. اس سے پہلے اذان دینی ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کی زکوٰۃ پہلے سے نکال دیں گے. 5 دن آپ نے اس کو مسلسل پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ اس کو سٹاپ کر دیجیے گا. اگر معاملہ حل نہیں ہوتا تو آپ اس کو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر تیسری دفعہ بھی کر سکتے ہیں. کہ 3 دفعہ آپ کر سکتے ہیں، اور تیسری دفعہ اگر آپ کریں گے تب تک انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت شکریہ. گھر میں، آفس میں، بازار میں
گلی محلے میں جہاں پہ بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی بات نہیں مانی جا رہی یا نافرمانی ہو رہی ہے، اس کے لیے اس سے بہتر وظیفہ